اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستوں، ایک بہت اہم ٹاپک پر آج آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ عبادت کے لیے ہی ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبادت سے دور رہتے ہیں، یا اکثر ہمارے درمیان یہ غلط فہمی ہے کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ کو ہی ہم عبادت تصور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دوستوں، ہر وہ کام عبادت ہے جس میں ہم سمجھ لیں، جس سے ہم یہ نیت ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اسے ہٹا دیں کہ بھئی کوئی دوسرا ٹکرائے نہ، یہ عبادت ہے۔ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اگر ہم اسے دیکھتے ہیں، اسے ہٹا دیتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اگر ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ اس سے ہم اپنی قوم کو فائدہ پہنچائیں گے، یہ عبادت ہے۔ والدین کی فرما برداری کرنا، یہ عبادت ہے۔ سوسائٹی میں لوگوں سے ملنا جلنا اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ مومنین مسلمان ایک دوسرے سے ملیں، اور خاص کر یہ جو جمعہ کی نماز ہے اسی لیے رکھی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے ملیے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ عبادت ہے۔ زیادہ تر ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ سمجھ نہیں پاتے کہ زندگی کیا ہے۔ زندگی اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر گزارتے ہیں تو یقینی طور پر عبادت ہے۔ عام طور پر زندگی کے چند مرحلوں میں تقسیم کیا گیا، جو علماء کرام دانشور حضرات کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کے 7 سال کی عمر تک اسے آزاد چھوڑیے، اسے کھیلنے کودنے دیجیے، اس پر زور زبردستی نہ کریں۔ اسلام یہی کہتا ہے۔ اس کے بعد 7 سال کے بعد اسے تعلیم کی طرف لے جائیں اور وہ تعلیم حاصل کرے 21 سال تک۔ جو بننا ہے، جو کریئر ہے اس کا، وہ اسے منتخب کر لیں۔ اس میں وہ سیکھتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو 21 کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ اب یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کو بنانا ہے، اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ معاشرے کی ذمہ داریاں، کہا جاتا ہے نا کہ اگر جس قوم کے نوجوان جوان قوم کی فکر کرتے ہیں تو وہ معاشرہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے 21 سال کے بعد اپنی قوم کی، والدین کی فکر کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں انہیں خوش رکھنے کی۔ دوستو، دیکھا جائے تو ہم میں سے کوئی بھی اگر وہ کہیں جاتا آتا ہے، خدا نخواستہ کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس ہمارے ساتھ ہوئے حادثے کا دنیا میں ایسے کون لوگ ہیں جن پر اس کا زندگی کا، اس حادثے کا اثر ہوگا۔ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، بے شک وہ تو ہے ہی ہے، دعا اسی سے کی جائے گی۔ لیکن ہماری زندگی میں جو حادثات ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رونما ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے والدین پر ہوتا ہے۔ والدین فکر کرتے ہیں،
بھائی بہن ہیں تو وہ فکر کرتے ہیں، کسی پڑوسی کو، دنیا میں دیکھنے والوں کو کسی کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں ضرور یہ ہے کہ شاید افسوس کرے. جیسے راستے میں آپ چلیے، راستے میں کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ ہم چلتے ہوئے سلپ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ پکڑ کر شاید کوئی ایک ہو جو اٹھائے، لیکن زیادہ تر لوگ جو دور ہوتے ہیں، جو اطراف میں ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر ہنستے ہیں کہ رے گر گیا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں ہم اپنے والدین، اپنے بھائی بہنوں کی قدر کریں. ان سے ہماری زندگی ملی ہوئی ہے، ان کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے. 21 سال سے کے بعد جو تیسرا مرحلہ چلتا ہے وہ تقریباً اس عمر تک چلتا ہے کہ سمجھ لیں ایک 40 سال کی عمر تک. جب آپ میچور ہوتے ہیں 40 سال کے بعد ہم پوری طرح سے کہا جاتا ہے میچور ہو جاتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں گے تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ آفٹر 40، اور پتہ نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بیچارے جب 35-36 سال کے تھے تو وہ بہت کہتے تھے کہ اب میں 40 کا ہونے والا ہوں، بیکار ہو جاؤں گا، کچھ کر نہیں پاؤں گا، عمر ختم ہو رہی. ہم ان سے کہتے کہ بھی 40 کے ہو رہے ہیں تو اس سے فکر کیا ہے. ایک واقعہ آپ کو بتائیں کہ ایک شخص تھے، انہوں نے اپنا گریجویشن کیا، الہ آباد کا واقعہ ہے. گریجویشن کرنے کے بعد وہ بزنس میں چلے گئے اور پھر قریباً 10-12 سال وہ بزنس میں رہے. پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے جو نہیں کر پائے. تو انہوں نے اپنی عمر کے 37-38 سال کی عمر میں انہوں نے LLB میں ایڈمیشن لے لیا اور LLB کیا، 3 سال مکمل کیے. الہ آباد میں وہ گولڈ میڈلسٹ ہوئے. جب وائس چانسلر انہیں گولڈ میڈل دے رہا تھا تو اس نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے الہ آباد سے ایک شخص جس نے لاء میں گولڈ میڈل لیا، یہ مجھے خوشی ہے. لیکن ایک افسوس بھی ہے کہ اس کی عمر 40 سال کی ہے. جب اس شخص سے کچھ کہا گیا کہ آپ کچھ کہیے تو اس نے کہا کہ 40 سال کی عمر میرے لیے کوئی فرق نہیں رکھتی. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے تھے تو ان کی نبوت کا آغاز ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 23 سال میں لاکھوں لوگ ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے. تو 40 سال کوئی عمر نہیں رکھتی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے لاء کی، اپنے اس کریئر کی شروعات کروں گا. اور پھر الہ آباد کے لوگوں نے دیکھا کہ چند ہی سالوں کے بعد وہ وہاں پر جج ہوئے اور جج بن کے ریٹائرڈ ہوئے. اگر وہ سوچ لیتے کہ میں 40 سال کا ہو گیا اب میں کچھ نہیں کر پاؤں گا تو شاید وہ کچھ نہیں کر پاتے. یہ ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد 40 کے بعد جو میچورٹی، جو سمجھداری کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے جو تقریباً ریٹائرمنٹ تک جاتا ہے. ریٹائرمنٹ تک عام طور پر ہمارے ہندوستان میں 58 ایئرز میں ریٹائرمنٹ ہوتا ہے بہت سی فیلڈ میں. اور جب ریٹائرمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہمارے آفس پر 2 لوگ آیا کرتے تھے، اور اتفاق دیکھیں کہ جب وہ دونوں ریٹائر ہوئے تو ایک شخص 30 جولائی کو ہوئے، دوسرے کی 31 جولائی کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ تھی. جو 30 جولائی والے تھے وہ ہمارے یہاں زیادہ آتے تھے، اور اس کی بنسبت جو 31 جولائی کو ریٹائرمنٹ ہونے والے تھے، ریٹائر ہونے والے تھے، وہ بھی ہفتے میں 1-2 بار آیا کرتے تھے. ہم نے دونوں سے سوال کیا. پہلے جو 30 جولائی والے تھے ان سے ہم نے سوال کیا کہ سر آپ ریٹائر ہو رہے ہیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے. انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بہت افسوس میں کہا میر صاحب اب ریٹائر ہو رہا ہوں، اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، بہت ٹینشن ہے مجھے، بہت فکر ہے. ہم نے ان سے کہا کہ سر کیا ہوا، ریٹائرمنٹ تو ہر کسی کی زندگی میں آتا ہی ہے، جو جاب کرتا ہے
ہم جیسے لوگ جو جاب نہیں کرتے ان کا تو ریٹائرمنٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں میری سیلری ہاف ہو جائے گی. آپ کو بتائیں دوستو کہ ان کے فرزند، ان کی بہو، یہ سب گورنمنٹ جاب پہ تھے اور سب کی اچھی خاصی سیلری تھی. اس کے باوجود انہیں دکھ تھا کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے دیکھا بھی ان کو کہ انہیں بلڈ پریشر، شوگر ہو گیا، حد سے زیادہ وہ موٹاپا ان کے پاس ہو گیا، اور ان کے بارے میں تقریباً 2-2.5 سال تک وہ اپنے گھر سے نکلے تک نہیں، بیماریوں میں الجھے رہے. حالانکہ ان کے ریٹائرمنٹ کے ایک شاندار پروگرام بھی ہم نے کیا تھا ان کے لیے اعزاز میں. اور اسی وقت ہم نے دوسرے اس شخص کو دیکھا جو 31 جولائی کو ریٹائر ہو رہے تھے، ریٹائرمنٹ تھا ان کا. ان سے ہم نے پوچھا کہ سر آپ کو کیسا لگتا ہے ریٹائرمنٹ؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے. ہم نے پوچھا کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میری زندگی میں بہت سے کام ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، کام کی وجہ سے میں چھٹیوں میں نہیں جا سکا. انہوں نے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد میں نکل جاؤں گا اور دلی، جموں، کشمیر، لداخ وغیرہ وغیرہ گھوموں گا، سب جگہ کی سیر کروں گا. اس کے بعد اپنے رشتہ داروں سے ملوں گا. 6 مہینے کا میرا پلان یہ ہے. بہت خوش تھے وہ. ہم نے دیکھا کہ بھی یہ دونوں ریٹائرمنٹ دونوں کا ہے، لیکن ایک صاحب وہ پریشان ہے. ارے بھائی ریٹائرمنٹ سے کیا آپ اپنی ایج کو روک سکتے ہیں؟ کیا آپ کوشش کریں کہ 58 کے نہ ہو تو نہیں ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہے، روکا نہیں جا سکتا. تو آپ کیوں فکر مند ہیں؟ زندگی چھوٹی سی ہے، ایک بار ملی ہے، اس کو خوشی سے گزاریے. یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد 58 کے بعد جو مرحلہ سب سے زیادہ بڑا شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ سمجھ لیں کہ آپ کام سے دور ہو جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ آپ کا ہو جاتا ہے، لوگ آپ کی جو اہمیت تھی وہ کم ہو جاتی ہے. مطلب جو کام کا ہے، آج روز صبح اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے، اب آپ کو جانا نہیں ہوتا. اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے دوست احباب بھی ان کی وہ اہمیت نہیں رہتی. خاص کر ان کے گھر والے جو ہیں وہ شاید انہیں نہیں سمجھ پاتے ان کی زندگی کو. ایسے میں آدمی بہت شاید یہ بھی وجہ تھی کہ وہ جو پہلے شخص جن کا واقعہ ہمیں سنایا وہ اسی لیے پریشان تھے. بہرحال یہ تو سبھی کی زندگی میں ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو چاہیے کہ انجوائے کریں، اس زندگی کا بھی لطف لیں. بھائی آپ اکیلے تو نہیں. آپ اگر اس عمر کو پہنچتے ہیں تو ایسے بہت سے دوست ہوں گے جو آپ کے ساتھ اس عمر کو پہنچ گئے ہوں گے. آپ ان سے ملیے جلیے، ان کے ساتھ پلان کیجئے. دوستو قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اس آیت کے بارے میں ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کہ قیامت کے روز جب سارے چیزوں کا حساب کتاب سب کچھ ہو جائے گا اور یہ ہوگا کہ بھی چلیے اب آپ جنت کی طرف، جسے جہنم کی طرف بھیجنا ہے وہ سب چلیں، آپ چلیں آگے کی طرف. اچانک آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Stop them. They will be asked. روکو انہیں، ان سے پوچھا جائے گا. اب یہاں پر سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ سب تو حساب کتاب ہو گیا، اب یہاں پر اللہ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ایسے میں جو سوال ہوگا 3-4 اہم سوال ہوں گے. باقی سوالوں پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن جو ایک امپورٹنٹ سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی عمر کیسے گزاری، اس کا جواب دیجئے. یہ یاد رکھیے سب کچھ ہونے کے بعد یہ پوچھا جائے گا عمر کیسے گزاری. زندگی ایک ہی بار ملی ہے. جو بھی آپ کی عمر ہے، 50 سال، 55 سال، 10 سال، 20 سال، 80 سال، 90 سال، آپ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا ہمیں. تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم ان کو اس کا صحیح استعمال کریں. ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک دن فیس بک پر لکھا
کہ جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تو اردو زبان کے لیے کام کروں گا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں گے یا اردو کے لیے کام کریں گے؟ بھئی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیوں، آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ بھئی 58 سے 65 سال آپ کی زندگی کے بہت سی چیزیں آپ سے الگ ہو جاتی ہیں، ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم صحیح استعمال کریں، جس چیز میں ہم ایکسپرٹ ہیں اس کو اپنائیں، اس کی کوشش کریں کہ وہ ہم اپنی قوم کے لیے فائدہ کریں۔ ہم نے بہت سے انٹرویو کیے ہیں جس میں ریٹائرڈ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو بطور ٹیچر ریٹائرڈ ہوئے، ریٹائرمنٹ کے بعد آج وہ جب جاب پر تھے آج اس سے زیادہ وہ بزی ہیں، وہ سیریلز بنا رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، شارٹ فلم بنا رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت قریبی دوست ہیں۔ ایک دوسرے دوست ہیں، وہ ایک کالج میں پروفیسر تھے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اردو ڈپارٹمنٹ کے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے میرا شیڈیول تھا کالج جانا، 2 بجے میں گھر چلا آتا تھا، پھر پڑھتا لکھتا تھا۔ آج وہ اس قدر مصروف ہیں کہ صبح نکلتے ہیں 9 بجے تو رات میں 9-10 بجے گھر پہنچتے ہیں۔ بھئی اپنی زندگی کا وہ صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جو 65 سے لے کے 72 سال ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں گلے پڑ جاتی ہیں، معاشرے سے بہت سے لوگ جو ہے دور ہو جاتے ہیں، کچھ بیماریوں کے باعث، کسی چند چیزوں کے باعث۔ اب ان کے پاس صرف ماضی کے فسانے ہوتے ہیں۔ جس سے ہمارے ایک دوست ہیں فلم انڈسٹری میں ہیں، وہ تقریباً 70-72 کے ہیں۔ اب ان کے پاس صرف یہ واقعات ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں فلم بنائی تھی، میں نے اس اداکار کے ساتھ کام کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ صرف ماضی کے قصے ہیں، وہ ماضی کے قصوں کو دہراتے ہیں، اس میں خوش رہتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ جبکہ چلیے یہ بھی ٹھیک ہے، کم سے کم وہ غم زدہ تو نہیں۔ ایک اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، اللہ جنہیں طول عمر عطا کرتا ہے، 72 سے لے کے 77 سال۔ اس میں اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص اس عمر کو پہنچتا ہے وہ اپنے اس کے بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ اب اس عمر میں وہ جانے انجانے میں ہی صحیح ان کے بچے بھی ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کو نبھانا چاہتے ہیں، جو فرض ہے اسے پورا کرتے ہوئے شاید وہ اس ایک اہم فرض سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ نے بھی تو ایک زندگی گزاری، آپ کے بھی ساتھ یہی واقعہ ہوگا جب آپ کے بچے رہے ہوں گے، تو اب آپ کو چاہیے کہ جو زندگی جس سے آپ گزر چکے اس کو آپ سمجھیں کہ اب اس مقام پر آپ کے بچے ہیں۔ آپ ان پر زور زبردستی کرنا، چلانا، چڑچڑاپن یہ سب نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں اپنا وقت، اللہ سے راز و نیاز کریں۔ اہم چیز یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہیں ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ ایک شاعر نے انہوں نے ہمیں بتایا کہ بہت مشہور شاعر تھے فراق گورکھپوری، آپ نے سنا ہوگا ان کا نام۔ تو یہ دوسرے شاعر تھے، وہ ان کے ساتھ کسی مشاعرے میں تھے، انہوں نے اپنی چند غزلیں فراق گورکھپوری کے سامنے رکھی کہ انہیں دیکھیے۔ فراق گورکھپوری نے اسے پڑھا، 1-2 دن بعد ان سے کہا کہ میاں تم کیا چاہتے ہو، تم اپنے غموں کو بانٹنا چاہتے ہو؟ فراق نے کہا کہ جب تم اپنے دکھی ہوگے، غمگین ہوگے تو معاشرہ تم پر ہنسے گا، وہ تمہارے ساتھ نہیں دکھی ہوگا، تو تم اپنے دکھ کیوں بانٹتے ہو؟ اپنی خوشیوں کو لوگوں کو بانٹو، تم خوش ہوگے، لوگ خوش ہوں گے، مسکرائیں گے۔ تو زندگی کی جو مختلف مراحل ہیں ان سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اب یہ ہم پر ہے منحصر کہ ہم اسے کس طرح سے گزاریں۔ چلیے دنیا میں
ہم جیسے بھی گزار لیں، لیکن یہ دھیان رکھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے کہ یہ زندگی ہم نے کیسے گزاری۔ بہت مشکل ہے، ہم زندگی میں دکھی ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے کوئی ہمارا نہیں، بھائی کیوں ہمارا نہیں؟ دنیا میں جو انسان ہے ہر کسی کے اپنے دکھ ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا دکھوں کا تاج ہوتا ہے، ہر شخص پریشان ہے، صرف ہم ہی یا آپ ہی ایک ہی شخص ہے جو پریشان ہے، ایسا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو خوشیوں میں گزارے، ان چیزوں کی طرف جو شاید کبھی ہم نے خواب دیکھے تھے جنہیں پورا نہ کر پائے، ان کی طرف جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ زمین پر چلو پھرو، دیکھیں نا، چلیے پھریے، اپنے آپ کو صحت مند رکھیے، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں، جس مرحلے میں بھی ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو سکون و راحت دے گی۔ ہمیں امید ہے کہ جو چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وہ آپ کے ہمارے کسی کام شاید آ سکیں۔ بہرحال آپ ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ کر کے کہ یہ باتیں آپ کو کیسی لگیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی آرا سے ہمیں ضرور نوازیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک پر آپ سے باتیں کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔